آفاق نے گاڑی خان مینشن کے سامنے روکی اور پھر باہر نکل کر کال بیل بجائی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ اسے دھکیلتا ہوا تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چوکیدار اسے آوازیں دیتا پیچھے بھاگا۔ آفاق نے لیونگ روم میں داخل ہو کر سلام کیا۔ فرحان خان اور جواد خان نے چونک کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحان خان نے گرج کر پوچھا۔ یہ عالیجا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں یہاں کبھی بھی آ سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ آفاق نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ فرحان خان نے گرج کر کہا۔ اچھا، جیسے تم نے اپنی بیوی فرخندہ خان کو مارا تھا؟ آفاق نے تیز لہجے میں پوچھا۔ خاموش لڑکے، تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ جواد نے کہا۔ تم اپنی سوتیلی ماں کے دعا بدلتے تھے نا ڈاکٹر جواد خان، اور تم جانتے تھے کہ وہ دوائیاں زہر کا کام کرتی تھی ان کے لیے۔ آفاق نے سرد انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فرحان خان نے گھبرا کر پوچھا۔ کیونکہ محترم فرحان خان، آپ کے اور آپ کے بیٹے کے پلان کو سن چکے تھے میں اور مسز فرخندہ۔ اور بھول کیوں رہے ہیں؟ میں خان انڈسٹری کا مینیجر تھا اور میرن کی کس قدر قریب تھا۔ آفاق نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم نے فرخندہ کو مارا؟ جواد نے دل ملا کر کہا۔ ثبوت ہے میرے پاس۔ وہ ڈاکٹر جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کے پاس فائل ہے کہ فرخندہ خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ وہ جانتا ہے، اور اس ڈاکٹر کو منہ بند کرنے کے جتنے پیسے دیے گئے ہیں، میں اس سے زیادہ دے کر اس سے سچ بلوا سکتا ہوں۔ آفاق نے دمکاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا حال تو ایسا تھا جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ زرد رنگت سے آفاق کو دیکھ رہے تھے۔ آفاق اطمینان سے وہاں سے چلتا ہوا ہانیہ کے کمرے میں پہنچا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر تیزی سے کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آفاق اطمینان سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ آفاق نے اسے پیچھے ہٹا کر کیک نکالا اور ٹیبل پر رکھا، اور پھر واپس مڑ کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ٹیبل تک لایا۔ پھر پیچھے سے ہاتھ ڈال کر زبردستی اسے چھری پکڑائی اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ کیک اس کے منہ کے قریب لا کر بولا۔ ہانیہ نے زور سے ہاتھ مارا اور کیک کو گرایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ واہ، کیا اعتماد ہے، اچھا لگا تمہارا اعتماد دیکھ کر، آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے بیگ پکڑ کر اسے کھولا اور پھر اس میں کپڑے دیکھے تو ایز جھٹکے سے ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور کینچی نکال کر لائی اور آفاق کے لائے ہوئے ڈریسز کو کاٹنے لگی۔ آفاق مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اسے یہ سب کرتے دیکھتا گیا اور پھر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار جو میرے پاس آیا، میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلا کر بولی، مگر آفاق انسنی کرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر پاس آ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کمر پہ لگایا۔ تو مجھے کبھی مار نہیں سکتی، آفاق نے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا، اور اس کے لمس سے پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ روحان سی ہو گئی۔ آفاق نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے اور پھر مڑ کر لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ سنسی ہو کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے باس کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا اور اس کی مدد بھی اس کے ساتھ تھی۔ آفاق نے یہ مقام بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، مگر وجود میں موجود ایک بے چینی ہمیشہ سے اسے اپنے گھیرے میں لیے رہتی تھی۔ اسے کسی کا انتظار تھا اور وہ انتظار آج فائنلی ختم ہو گیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان اس کے باس مسٹر زید کے بیٹے کو انگوٹھی پہنانے والی تھی کہ اس کی آواز پر ایک دم تھم گئی۔ اس کا چہرہ جیسے خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا اور رنگ اس کے ہاتھ سے چھینتا اسے پیچھے دھکیلتا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیوی ہیں آپ میری، ایسی کیسی کسی اور کی بن سکتی ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ پھر سب کے سامنے اس نے اپنے اور ہانیہ کی شادی کا اعلان کرتے ہوئے ہانیہ کے مینشن میں رہنے کا فیصلہ سنایا تو سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ گرد داماد بننا کوئی غلط بات ہے کیا سسر جی؟ وہ فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ نفرت سے منہ پھیر گیا۔ پھر اس کی نگاہ اپنی ماں بشرا بیگم پر پڑی جو روتے ہوئے وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ بس کر دے ماما، اس بار میں ایموشنل بلیک میل نہیں ہوں گا۔ 3 برس سے چین کی نیند نہیں سو پایا، اب مجھے سکون حاصل کرنے دے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا سکون ہانیہ کی سکون بڑی زندگی میں ہے، اور آپ دونوں کے ساتھ میں ہوں ہمیشہ۔
مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے ماما۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ آج آپ کا بیٹا اس مقام پہ ہے تو فرخندہ میم کی وجہ سے ہے، ورنہ شاید چچاؤں اور چاچیوں کی مار پھر ماما مامی کے تن سے مر چکا ہوتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ بشرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز ماما، وہ تڑپ کر بولا۔ تو پھر میری بات مان لو نا۔ وہ التجائیہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بار آپ کے آنسو میرے قدموں کی زنجیر نہیں بنیں گے۔ میں آپ کے ڈر سے کسی معصوم کو مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا وہ وہاں سے نکل گیا اور ہال میں آتے ہی آفاق آنے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی، پھر وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تو آفاق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ آفاق نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ باپ، پلیز چھوڑ دیں مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔ کل میرا انتظار کرنا، استقبال کی اچھی تیاری کرنا۔ آخر کار رخصت ہو کر آ رہا ہوں، وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا۔ ہانیہ کو لگا وہ اس کی قربت سے پگھل جائے گی۔ اپنی بے بسی پہ وہ رو دی۔ آفاق نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہال سے نکلتی چلی گئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ہانیہ بیڈ پہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ماما پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، میں تھک گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ سیٹھ، زید اور سلمان نے خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کھڑی کی۔ پھر گاڑی سے نکل کر انہوں نے کال بیل بجائی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ سلام صاحب، گارڈ نے سلام کیا۔ سیٹھ زید نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں فرحان خان اور جواد پہلے سے موجود تھے۔ سیٹھ صاحب آپ؟ فرحان خان نے گھبرا کر کہا۔ تم لوگوں نے کہا تھا وہ شخص طلاق دے چکا، پھر یہ کیوں سب؟ سیٹھ زید نے چلا کر کہا۔ سیٹھ جی، ہمیں لگا تھا کہ اس شخص کو قابو کر لیں گے، مگر وہ سب جانتا تھا جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس ڈاکٹر سے مخفی رکھنے کے لیے کہا وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ وکیل جس نے جائیداد کے پیپر تیار کیے اسے بھی ڈھونڈ لایا ہے۔ فرحان خان بولتا چلا گیا۔ واہ واہ خان صاحب، کیا کہنے، 20 سال گزر گئے مگر آپ نے جس جائیداد کے لیے شادی کی تھی فرخندہ سے ابھی تک حاصل نہیں کر پائے۔ سیٹھ زید طنزیہ انداز میں بولا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، فرحان خان نے قریب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ زید نے چونک کر پوچھا۔ میں اس عفان خان کو ہانیہ سے مروا دوں گا اور عفاف مرے گا، ہانیہ جیل جائے گی، فرحان خان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہا ہا ہا، واہ خان صاحب، کیا کہنے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی ڈرپوک بیٹی مارے گی اسے؟ جب وہ سامنے ہوتا ہے تب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، سیٹھ زید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سیٹھ جی، آپ ہلکا لے رہے ہیں مجھے، فرحان خان نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جو کرنا ہے کرو، مجھے وہ فارم ہاؤس چاہیے جس کے لیے سب کر رہا ہوں، سیٹھ زید نے کہا۔ ضرور، ہمارا مقصد پورا ہوگا، فرحان خان نے کہا۔ سیٹھ زید نے سر ہلایا۔ عفاف نے بیگ پیک کر کے سائڈ پہ رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر بشرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عفیفہ بشرا کا سر دبا رہی تھی۔ عفاف اندر داخل ہوا تو بشرا نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ ماما پلیز نا، بس کریں، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں، بس ایک بار ان باپ بیٹے کو جیل بھیج دو تو میں واپس آ جاؤں گا، وہ ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا عفاف؟ بشرا نے نم لہجے سے کہا۔ ماما مجھ پہ بھی آپ ترس کھا دیں، آپ کو تو سب پتا ہے کہ میں کتنے درد میں ہوں، عفاف نے کورٹ سے کہا۔ جاؤ مگر خود کی حفاظت کرنا، بشرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اپنے چھوٹے بھائی عدیل کو اپنی ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھینکس ماما، اس نے ماتھا چوم کر کہا اور پھر گڈ نائٹ بول کر اٹھ کر چلا گیا۔ عفاف نے خان ہاؤس کے سامنے جا کر گاڑی کو ہارن دیا۔ کیا بات ہے صاحب؟ گارڈ نے پوچھا۔ گیٹ کھولو، عفاف نے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں کھولیں گیٹ؟ گارڈ نے کہا۔ او بھائی صاحب، آپ کی ہانیہ بی بی کا شوہر ہوں، عفاف نے کہا۔ ہم کو بیوقوف سمجھتا تم؟ گارڈ نے تنگ آ کر کہا، اور عفاف گاڑی سے نکلا، پھر گاڑی کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ گارڈ پیچھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتا رہا۔
آفاق نے جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو فرحان خان اسے دیکھ کر چونکا۔ واٹ از دس سسر جی؟ میں آیا، کسی نے استقبال نہیں کیا؟ آفاق نے کہا۔ فرحان خان غصے سے بل کھا کر رہ گئے، پھر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا بہادر؟ فرحان خان نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، یہ لڑکا زبردستی داخل ہوا ہے، گارڈ جلدی سے بولا۔ سسر جی بتائیں نا کہ میں آپ کا داماد ہوں، آفاق نے کہا۔ بہادر، یہ ہانیہ کے شوہر ہیں، فرحان خان نے خود کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ جی بہادر صاحب، یقین آ گیا، تو آپ جائیں، گاڑی اندر کرائیں اور ڈگی سے سامان بھی نکال کر ہانیہ کے روم میں دے جائیں، آفاق نے مسکرا کر کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہانیہ کے روم کی طرف بڑھا اور اندر جاتے ہی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ کالج سے آ کر سیدھا روم کی طرف گئی۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو آفاق شرٹ لیس ڈریسنگ کے سامنے کھڑا باڈی سپرے کر رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی، پھر ہڑبڑا کر اپنا رخ پھیرا۔ مینرز نہیں ہے تمہارے اندر کہ شوہر کو سلام کرتے ہیں؟ آفاق نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلا کر بولی۔ آفاق نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر قریب کیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں اس میں عمل بھی کرتا ہوں؟ آفاق نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر کہا۔ اس کی قربت سے ہانیہ کو لگا وہ جل رہی ہے۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ وہ اپنی آئیبرو اٹھا کر بولا۔ تو میں شور مچاؤں گی۔ وہ تب کر بولتی مزید مزاحمت کرنے لگی۔ اچھا چلو زور سے چلاؤ، آفاق نے کہا، تو وہ لب کچلتے نام آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور یہی آفاق کی کمزوری تھی، اس کے آنسو وہ اختیار جھکا اور اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے اسے ساکت کر گیا۔ پھر آفاق نے آہستگی سے اسے چھوڑا۔ وہ جلدی سے روم سے بھاگ کر فرحان خان کے پاس پہنچی۔ بابا بابا، وہ میرے کمرے میں ہے، میں کیا کروں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ خود کو سنبھالو، پینک ہوگی تو وہ تمہیں مزید ڈرائے گا۔ ایک بات کی گرہ باندھ لو، تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ میٹھا بن کر رہنا ہے، جیسے وہ میٹھی زبان میں گائل کرتا تم اس جیسی بنو گی۔ تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، اس طرح وہ تم پر بھروسہ کرے گا اور پھر تم اسے مار سکتی ہو آسانی سے۔ فرحان خان نے شفاق انداز میں کہا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے متوحش لہجے میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ماما کا انتقام لو؟ تمہاری ماما کی روح تڑپتی ہوگی، فرحان خان نے کہا۔ بابا میں نہیں کر سکتی یہ، وہ تڑپ کر بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فرحان خان کے ماتھے پر بل آ گئی۔ بابا آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو سیٹھ زید کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، جواد نے کہا۔ تو پھر ہم خود ماریں گے اور الزام ہانیہ پہ لگائیں گے، فرحان خان نے غصے سے کہا۔ جواد نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ہانیہ واپس کمرے میں آئی تو آفاق تیار ہو کر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر لی۔ ہانیہ نے ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تو الماری میں اس کے کپڑے گولوں کی شکل میں پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس قدر گند ڈال دیتا ہے میری الماری میں؟ وہ تب کر بولی۔ آفاق نے حیرت سے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہانیہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے اپنے خوف کو دبانے کے لیے تھوک نگلنا اور دل میں خود کو بہادر بنانے لگی، اور آفاق چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس کی پشت الماری کے ساتھ لگ گئی۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے کہا وہ دوبارہ کہو، آفاق نے اپنا ہاتھ الماری پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بولی، اور پھر دوسری طرف سے نکلنے لگی تو آفاق نے دوسرا ہاتھ میں الماری پہ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ ہانیہ کو اس کی سانسیں اپنا چہرہ جھلساتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ آفاق کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز، روحان سی ہو کر بولی۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور ہانیہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ آفاق فرحان خان سے ملنے کے لیے اس کے روم کی طرف بڑھا۔ ہیلو سسر جی، آفاق اندر داخل ہو کر بولا۔ فرحان خان نے ناگواری سے دیکھا۔ کل میں اپنی چیئرمین کی کرسی خالی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت عیاشی کر لی میری جائیداد پہ۔ اس کے اطمینان بھرے انداز پہ فرحان خان پہلو بدل کر رہ گیا، پھر آفاق اٹھ کر باہر گیا۔ او گاڈ، پاگل ہو گیا تم؟
आफाफ ने उसके चीख मारने पर डांटते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और दब कर बोली, मोहतरमा ये मेरा भी घर है, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। वो तंज़िया अंदाज में बोला। हानिया लब भींच कर रह गई। वैसे तुम्हें शायद भूख लगी है जो तुम यहाँ हो, और ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ बनाना तो आता नहीं होगा। वो तमस्खुर भरे अंदाज में बोला, आप अपनी हद में रहा करें। वो गुस्से से बोली और फिर बाहर निकल गई। आफाफ सर झटक कर मैगी बनाने लगा। आधे घंटे में वो मज़ेदार सी मैगी बनाकर रूम की तरफ चल पड़ा। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हानिया तब से सोफे पर बैठते हुए बोली। फिर लेट कर उसने चादर मुंह तक ओढ़ ली। पर नींद कहाँ आनी थी। भूख से बुरा हाल था। कुछ देर बाद आफाफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बॉल था। उसने हानिया के पास जाकर उसकी चादर खींचकर उतारी हो। वो हड़बड़ा कर उठकर खुशनुगीन निगाहों से उसे देखने लगी। अफान उसके साथ सोफे पर बैठ गया। हानिया ने कुन अखियों से बॉल को देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। खाओगी? आफाफ ने पूछा। नहीं, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। एज यू विश, आफाफ ने कंधे उचका कर कहा। हानिया ने जिन जला कर देखा। लास्ट टाइम ऑफर करूंगा, खाना है तो खा लो, वरना मैं सारा खा लूंगा, क्योंकि बहुत मज़े के बने हैं, आफाफ ने कहा। हानिया ने जल्दी से आगे होकर स्पून पकड़ा और इसने पहला लुकमा लिया तो उसे लगा कि उससे मज़े के कभी नहीं खाए। वह जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मोटी, तुमने सारे ख़त्म कर दिए? आफाफ ने कहा। आपको मैं मोटी कहाँ से लगती हूँ? उसने दब कर पूछा। बचपन में तो मोटी थी, आफाफ ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ तो बच्चे अच्छे लगते हैं गोल मटोल से, उसने मुंह फुलाकर कहा। हाँ ये तो है, मगर मुझे तो बड़े भी गोल मटोल से अच्छे लगते हैं, आफाफ ने इत्मीनान से कहा। वो क्यों? हानिया ने हैरत से पूछा। बस एमी, आफाफ ने कंधे उचकाकर कहा। बस एमी? हानिया ने नकल उतारी। आफाफ ने इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। आफाफ तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो हानिया नाश्ता कर रही थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया और ब्रेड पे जैम लगाने लगा। उसने तेज तेज लुकमे लेती हानिया को देखा। हनी, नाश्ता आराम से करो, वो बोला। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, और अगर मेरी सेमेस्टर की फीस जमा नहीं हुई तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, वो बोली। तुम्हें अकल कब आएगी यानी? जब पता था जल्दी जाना है तो जल्दी उठती, वो गुस्से से बोला। आंख नहीं खुली, वो नरम लहजे से बोली। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं फ़ोन कर देता हूँ प्रिंसिपल को, और मैनेज कर देंगे, तुम आराम से नाश्ता करो, आफाक ने उसके लहजे में नमी महसूस करके नरम लहजे में कहा। आप मेरे प्रोफेसर को कैसे जानते हैं? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करता था, और तंजिया अंदाज में बोला। वो हैरत से उसे देखने लगी। मजाक कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, इसलिए जानता हूँ, और तुम्हारे बारे में इतना तो मालूम ही है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, क्योंकि जगह जगह तुम्हारे नोट्स बिखरे पड़े हैं, उसने फ़ोन मिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके सारी सिचुएशन को संभाल लिया। फिर हानिया नाश्ता करने के बाद वो खुद इसे कॉलेज छोड़कर ऑफिस के लिए चल दिया। अब आपने खान इंडस्ट्री के सामने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर उसने एक दायराना निगाह इमारत पर डाली और फिर तेजी से अंदर बढ़ गया। उसने जाकर जायजा लिया, फिर वो चेयरमैन के कमरे के सामने खड़ा हो गया। अभी साहब लोग नहीं आए, पियोन ने पास आकर कहा। दरवाज़ा खोलो, उसने सपाट लहजे से कहा। सॉरी साहब जी, मुझे डांट पड़ेगी चेयरमैन साहब से, पियोन ने कहा। अफाफ ने आगे होकर फरहान खान के नाम की तख्ती उखाड़ कर फेंकी। उस जगह पे अफान खान के नाम की तख्ती बनवा कर लगवाओ, उसने चहमकाना अंदाज में कहा। फिर वह सब वर्कर्स की तरफ बढ़ा। मेरा नाम अफाफ खान है और मैं आपका असल चेयरमैन हूँ, और ना सिर्फ इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, इस कंपनी के मालिकिन फरखंदा खान का दामाद भी हूँ, और बाकी की डिटेल आप अपने फरहान खान से पूछना, उसने कहा। फिर वह काउंटर की तरफ बढ़ा। मेरे टेबल पर सारे अकाउंट्स के फाइल जाकर रखें, उसने काउंटर से कहा। फिर वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। ये सब क्या है? कुछ देर के बाद फरहान खान ने कैबिन में दाखिल होकर कहा। ये वही है जो नज़र आ रहा आपको मिस्टर फरहान, और आप बताएंगे मुझे ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का? उसने तल्ख अंदाज में पूछा। तुम होते कौन हो इस तरह सवाल करने वाले? और तुम बस बहुत बोल लिए आप, अगर मजीद कुछ बोला तो धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा, आफाक ने सर्द लहजे में कहा। फरहान खान लब बेच कर रह गया। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे थे। आफाक ने सब पे एक नज़र डाली। मिस्टर खान,
اکاؤنٹس میں بہت سی غلطیاں دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی فلاحی اداروں کے نام پہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور وہ فلاحی اداروں کا وجود ہی نہیں ہے، اور ان کو اتنا اتنا پیسہ دیا گیا ہے کہ ہماری کمپنی لاس میں جا رہی ہے۔ اور آدمی خان انڈسٹری، جس کو نہ جانے کس طرح فرخندہ میم نے کھڑا کیا، برباد کر دیا ہے آپ نے۔ افاق بولتا چلا گیا۔ فرحان خان اور جواد کو تو سانپ سونگ گیا تھا۔ تو تم مجھ پہ الزام لگانا چاہ رہے ہو کیا؟ فرحان غصے سے بولا۔ میں الزام نہیں لگا رہا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ دیمک کی طرح کمپنی کے پروفٹ کو چاٹ رہے ہو، اور اب کے بعد جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ جو میرے خلاف چاہے گا اس کا اس گھر سے خرچہ پانی ختم۔ آفاق روم میں آیا تو ہانیہ نوٹس پہ لائے سار کھپا رہی تھی۔ آفاق کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اینی پرابلم ہنی؟ اس نے پوچھا۔ جی، یہ اکاؤنٹس میرا سر دکھا دیتی ہے، وہ جلا کر بولی۔ آفاق دھیما سا مسکرا دیا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ پہلے میتھ سر دکھاتا تھا، اب یہ؟ آفاق نے کہا، میرا دل چاہتا ہے یہ چھوڑ دو، اور کوئی ضرورت نہیں چھوڑنے کی۔ تمہاری موم کا ہمیشہ سے یہی خواب رہا کہ تم یہ پڑھو اور ان کا بزنس سنبھالو۔ آفاق نے اس کے بعد کاٹ کر جواب دیا۔ اسی لیے تو نہیں چھوڑتی، وہ ہولے سے بولی۔ ہم لاؤ میں سمجھا دوں، آفاق نے کہا۔ ہانیہ نے کاپی اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ اسے حل کرنے لگا۔ لو ہو گیا، آفاق نے کہا۔ او گاڈ، یہ تو اتنا ایزی تھا، وہ کچھ جوش انداز میں بولی۔ ہاں، بہت ایزی تھا۔ کبھی کبھار ہمیں نزدیک کی چیزیں دکھتی نہیں جبکہ پاس ہی ہوتی ہیں۔ ہانی، خود میں ہی مگن مت رہا کرو، بلکہ ارد گرد دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آفاق نے اسے سمجھایا۔ ہانیہ اسمات میں سر ہلا گئی۔ اگلے دن آفاق پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو فرحان خان، جواد اور ہانیہ پہلے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ وہ بلیک کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے تھی جس کا پیچھے سے ڈیپ گلا تھا، دوپٹہ پیچھے سے گھما کر بازوؤں پہ ڈالا تھا۔ آفاق کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ یہ بھی پارٹی میں ہی جائے گی، جواد نے کہا۔ کیوں، اس کا کیا کام ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ گھر کی دونوں میڈ آج چھٹی پہ گئی ہیں تو اس لیے ساتھ جا رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر آفاق کے کھینچے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے ہنکار بھرا۔ چلیں آپ دونوں، اور ہانیہ میرے ساتھ آئے گی۔ آفاق نے فرحان خان اور جواد کو مخاطب کر کے کہا، میں بابا وغیرہ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ بات سب کو پتہ ہے، تو علیحدہ علیحدہ جا کر تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ آفاق نے ناگواری سے کہا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر آفاق کے ساتھ چل دی۔ آفاق سب سے مل جل رہا تھا اور بزنس پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ساتھ گاہے بگاہے وہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہانیہ پہ بھی نظر ڈالتا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان یوسف، جس کی پارٹی میں آئے تھے، وہ ہانیہ کے پاس آیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ سفیان یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہانیہ، کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، ہمارے بزنس پارٹنر بننے والے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، اور آفاق خان کو جانتے ہیں کتنا لالچی ہے، ذرا سا نقصان برداشت نہیں ہوگا، اور پھر ویسے بھی ڈانس ہی تو کرنا ہے، جواد نے اس کے کان میں کہا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کر سفیان یوسف کے ساتھ ڈانس فلور پر چلی گئی۔ آفاق کی رگیں تن گئی۔ وہ تیزی سے جواد کی طرف بڑھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اپنی بہن کو ایک کریکٹر لیس آدمی کے ساتھ کیسے ڈانس کے لیے بھیج سکتے ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ خود گئی ہے، جواد نے مکاری سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آفاق لب بینچ کر رہ گیا۔ ہانیہ کی کمر کو کس کر جکڑے ہوئے سفیان ڈانس کرتے ہوئے اچانک ہانیہ کے کندھے پر سر ٹکا دیا اور پھر اس کے پیچھے کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ سین دیکھ کر آفاق کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ تیزی سے ڈانس فلور کی طرف چلا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ہانیہ نے اپنا آپ اس سے چھڑوا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ فرحان خان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہانیہ، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ فرحان خان چلائے۔ آفاق بھی تب سے اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ہانیہ نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آفاق نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا اب اس کی بہت انسلٹ ہونے والی ہے یہاں پہ۔ ہانیہ، کتنی بڑی غلطی کی تم نے، اس کو تھپڑ مارا، اور وہ بھی صرف ایک، جبکہ یہ شخص بہت سے تھپڑوں کے لائق ہے۔ آفاق کی بات پہ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر آفاق نے آگے بڑھ کر سفیان یوسف کا گریبان پکڑ کر 2-3 تھپڑ مارے
اور پھر ہانی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگا۔ تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے اپنی کمپنی کو بچاتے ہیں تم۔ سفیان یوسف چلا کر بولا، تم کیا کینسل کرو گے؟ میں خود کینسل کرتا ہوں۔ اور پھر آفاق واپس مڑا اور ایک اور تھپڑ کھینچ کے مارا، اور پھر ہانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا چلا گیا۔ پارٹی سے گھر واپس پہنچ کر آفاق نے گیراج میں گاڑی پارک کی تو ہانیہ اپنی سائڈ کا ڈور کھول کر گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ اپنے روم میں داخل ہوئی، اور پھر بیڈ پہ اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آفاق تیزی سے اس کے پیچھے روم میں آیا، اسے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کر روتے دیکھ کر آفاق کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہنی بس کرو نا یار، آفاق نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور آفاق کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آفاق تو اس طرح سے ریاکشن پر پہنچا کر رہ گیا۔ پھر آفاق نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے سے اس کے سر ہولے سے تھپ تھپانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آفاق نے ہولے سے اسے لٹا دیا اور خود بھی نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے اس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ سو گئی تو آفاق اپنا بازو اس کی گردن کے نیچے سے نکال کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی فرخندہ خان کی تصویر اٹھا لی۔ انشاءاللہ فرخندہ میم، آپ سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا، آپ کی ہنی کی ہر پل حفاظت کروں گا، اور بہت جلد آپ کے قاتل وہ تصویر سے مخاطب ہوا۔ پھر وہ اپنے ماضی میں کھوتا چلا گیا۔ آفاق محض 12 سال کا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی عدیل بس 5 سال کا تھا جب اس کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے، اور چچا اور تایا نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ انہی کے گھر پر قبضہ جما کر وہ لوگ بیٹھ گئے اور ان بیچاروں کو ایک اسٹور روم دے دیا گیا۔ بچے روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے، مگر ان شفاق لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن عدیل کے بھوک سے تڑپنے کی وجہ سے آفاق باہر نوکری کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک فوڈ پوائنٹ پر آیا اور حسرت سے وہاں پر برگر بناتے ہوئے انسان کو دیکھنے لگا۔ کوئی کاکے کیا چاہیے؟ اگر میں آپ کے برتن دھو دوں تو آپ مجھے 2 برگر دے دو گے؟ میرے گھر میں میری ماں اور بھائی بھوکے ہیں، وہ آہستہ سے بولا تو بابو نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ پھر اس نے پاس بلا کر 2 برگر دیے۔ جا کاکے موج کر، اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے برگر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مگر آفاق نے ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ ارے کاکے کیا ہوا، پکڑ کیوں نہیں رہا؟ بابو بھائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابو بھائی، میں ایسے نہیں لوں گا، میری ماں کہتی ہے کہ اپنی محنت سے کما کر کھانا چاہیے، مانگ کر نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، ارے واہ کاکے، تو بڑا ہی خوددار ہے۔ چل ایسا کر، آج ابھی لے جا اور کل کام پہ آ جانا، اور میں اسی سے پیسے کاٹ لوں گا۔ بابو بھائی غریب تھا مگر بڑے دل والا تھا۔ آفاق نے خوشی خوشی وہ برگر تھامے اور گھر پہنچا اور ماں کو ساری بات بتائی تو وہ اپنے لاڈلے کی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر وہ وقت سے پہلے جیسے بڑا ہو گیا تھا، اپنی ماں کا ذمہ دار بیٹا اور اپنے بھائی کا باپ۔ شام کے ٹائم وہ بابو بھائی کے برگر پوائنٹ پہ کام کرتا اور دن کو پڑھائی، ساتھ میں وہ عدیل کو بھی پڑھا رہا تھا۔ جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا، اس دن وہ پرجوش انداز میں سڑک پر چلتا ہوا بابو بھائی کو پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ بابو بھائی، میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، وہ چلا کر بولا، اور ذرا فاصلے پر تھیلے سے پھل خریدتی فرخندہ بیگم نے دلچسپی سے اس نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ دھیما سا مسکراتی ہوئی پاس آئی۔ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، فرخندہ بیگم نے اپنے عزلی نرم لہجے میں کہا تو آفاق نے جھجکتے ہوئے اخبار ان کی جانب بڑھا دیا۔ بہت زبردست، گاڈ بلیس یو، فرخندہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنے پرس سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم بنا کسی وجہ سے پیسے نہیں لیتا کسی سے۔ وہ جلدی سے بولا اور پھر اجازت لیتا بابو بھائی کے ساتھ کام کروانے لگا۔ میڈم جی ایسا ہی ہے، پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی محنت سے زیادہ کبھی پیسہ نہیں لیتا کسی سے، ٹپس تک نہیں لیتا، بڑا خوددار ہے، بابو بھائی نے کہا اور پھر اس کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ اور میڈم فرخندہ کے دل میں مزید اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ سنو، مجھے اپنی 3 سالہ بیٹی کے لیے ایک ٹیوٹر چاہیے، ابھی وہ پری نرسری میں ہے، تو کیا تم اسے پڑھا دو گے؟ فرخندہ بیگم نے اپنے طریقے سے اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر وہ ننھی سی ہانیہ کو ٹیوشن دینے لگا اور میڈم فرخندہ نے اس کو مزید ٹیوشن دلوا دی تھی۔
اور اس کا اچھا خاصا خرچہ نکل جاتا تھا اور عدیل کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا۔ پھر جب اس کا BSc کمپلیٹ ہوا تو میڈم نے اسے اپنے آفس میں پارٹ ٹائم جاب دے دی، مگر وہ بھی کبھی بابو بھائی کو نہیں بھولا تھا، ہمیشہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ میڈم فرخندہ نے اپنی کمپنی کی جانب سے ایک فلیٹ بھی دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پیسوں کی سیونگ کر کے اپنے چچا تایا لوگوں سے اپنا گھر واپس لینے کا ارادہ کیا تھا۔ جب MBA کے بعد اس نے میڈم فرخندہ کی کمپنی کو جوائن کر لیا تو 2 سال کے بعد وہ اپنے پرانے محلے آیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ اس کے چچا تایا دونوں بدترین حالات میں جی رہے ہیں۔ چاچا کی اکلوتی بیٹی نے کسی شخص سے بھاگ کر شادی کر لی تھی اور اس نے ایک دن اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ تایا کا بیٹا جو بڑا تھا وہ تو چھوڑ کر چلا گیا اور چھوٹا نشے پہ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ پہ اتنا قرض چڑھا دیا کہ انہوں نے یہ گھر تک بیچ دیا۔ اب وہ لوگ کن حالات میں رہ رہے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے مالک مکان سے بات کر کے اس گھر کو خریدا اور دوبارہ سے بشرا بیگم اور عدیل کے ساتھ اس گھر میں آ گیا جو کہ اس کے باپ کا خریدا ہوا کبھی گھر ہوا کرتا تھا۔ انہیں دنوں ہانیہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات آفاق سے شیئر کرتی تھی اور کب وہ آفاق کی اتنی عادی ہوئی کہ بے اختیار اس سے محبت کر بیٹھی۔ اپنی 15ویں سالگرہ پہ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ہنی، جاؤ یہاں سے، فرخندہ بیگم نے دھاڑ کر کہا۔ پلیز ماما، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور تڑپ کر بولی۔ آفاق نے زور سے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا جو کہ آج اس کے سامنے اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ یہ شخص کو ڈانٹو جس نے اس کا ذہن خراب کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اسی کا کیا درا ہے۔ اور خندہ بیگم کے شوہر ہانیہ کے سوتیلے باغ فرحان نے کہا، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آفاق ایسا نہیں ہے، اور آفاق تم اس کے لاہور کالج میں ایڈمیشن کی ساری فارمیلٹی پوری کرو، یہ اگلے ہفتے ہی لاہور جائے گی اور وہیں ہاسٹل میں رہے گی، اس کا یہی علاج ہے۔ فرخندہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا تو روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ لان میں بیٹھے ہی رو رہی تھی کہ تبھی فرحان اس کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ تم بہت دکھی ہو، میں تمہارا سگا باپ تو نہیں ہوں لیکن تمہارا غم اور میرا غم ایک ہی ہے۔ میں نے بھی تمہاری ماں سے محبت کی مگر اس نے کبھی میری عزت ہی نہیں کی، اور دیکھو نا اس اتنے کم عمر شخص کی محبت میں وہ پور ڈوب چکی ہے۔ فرحان خان کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، میری ماں، آپ میری موم پر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ جھوٹ نہیں بول رہا، ثبوت ہے میرے پاس، فرحان خان نے کہا اور پھر موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر اس کو دکھائی جس میں میڈم فرخندہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، آفاق ان کے اوپر جھکا تھا۔ یہ فرحان خان کی سازش تھی۔ کچھ دن پہلے فرخندہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آفاق نے انہیں کرسی سے اٹھا کر سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط دکھایا جا رہا تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر فرحان خان جس کا مقصد تھا ماں بیٹی آمنے سامنے لانا وہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ سب دیکھنے کے بعد ہانیہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے یہ شہر چھوڑا اس دن بھی اس نے چپ چاپ ڈرائیور کے ساتھ لاہور کا سفر طے کیا تھا۔ پھر وہ مہینوں گھر واپس نہیں آئی، اور اس بات کے پیچھے فرحان خان تھا۔ یہ بات جب فرخندہ خان کو پتہ چلی تو وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر آفاق کو فون کیا، اور آفاق جب تک آیا انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اتنے مہینوں سے فرخندہ بیگم کے کہنے کے باوجود ہانیہ جو لاہور سے واپس نہیں آ رہی تھی، ان کی طبیعت خرابی کا سن کر بات بھی چلی آئی تھی۔ فرخندہ بیگم کو جب ہوش آیا تو اپنی جان سے پیاری لاڈلی بیٹی کو دیکھا جو کہ اپنے سوتیلے باپ کی سازشوں کی نظر ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر جھکائے کھڑے آفاق کو دیکھا جو کہ انہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھا مگر اسے فرخندہ بیگم کا عاشق بنا دیا گیا تھا۔ پھر ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور ساتھ ہی نکاح خواہ کو بھی آنے کا کہا۔ ان دونوں کا نکاح فرخندہ بیگم کی رضامندی سے ہوا تھا، اور وکیل نے ان کی وصیت کے مطابق آفاق کو ہانیہ کا کیئر ٹیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جائیداد کا 51 شیئرز کا مالک بنا دیا تھا۔ اور اگلی صبح فرخندہ بیگم کی وفات ہو گئی۔ آفاق کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے آج سائبہ ہٹ گیا ہے۔
کفن دفن سے فارغ ہوا تھا تو ہانیہ نے فرحان خان کے بھڑکانے پہ اس پہ فرخندہ بیگم کے قتل کا الزام لگا دیا۔ وہ 6 مہینے تک جیل میں رہا مگر کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ملا تھا، اور ان دنوں فرحان خان نے جعلی پیپرز تیار کروا لیے تھے اور ہانیہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ آفاق جب جیل سے نکلا تو جیسے سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا۔ پھر اس نے سکندر انڈسٹری میں جاب کی اور 3 سال تک وہ اپنا نام کما چکا تھا، اور اب ہانیہ کی بھی ایج 20 سال ہونے والی تھی۔ پھر اچانک سے جب اسے پتا چلا کہ ہانیہ واپس آ چکی ہے تو اس نے دوبارہ سے ہانیہ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ فرحان خان اور جواد کو ان کے کیے کی سزا ملے، کیونکہ وہ ان 3 سالوں میں ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ مگر وہ یہ سب ہانیہ کو بھی دکھانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں جو بھی اس کے خلاف غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وہ اذان کی آواز پہ ماضی سے حال میں واپس آیا اور اپنی متاع جان کی پیشانی پہ جھک کر بوسہ دیا اور نماز ادا کرنے کے لیے نکل گیا۔ اگلے چند دنوں میں ہانیہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی نارمل تھا۔ آج وہ اس سے باہر گھمانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو آفاق مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ہانیہ کو رات کا سارا سین یاد آیا کہ رات کو وہ 3 برس کے بعد آفاق خان کے سینے سے لگی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی۔ آفاق نے مرر سے اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ کیا بات ہے وائفی، زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ جیسے ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی ہے، آفاق نے پوچھا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے رخ موڑ گئی۔ چلیں جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے کالج چھوڑ کر لندن سے آئے ڈیلیگیٹ سے ملنا ہے، کیونکہ سفیان یوسف کے بنا بھی میں ان کو ڈیل کر سکتا ہوں۔ یہ بات میں پروو کروں گا، آفاق بولا۔ ہانیہ سر ہلا کر نہانے گھس گئی۔ ہانیہ کو نکھیوں سے آفاق کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے آج اس کا دل کیوں کر رہا تھا کہ آفاق کو دیکھے جائے۔ ہنی، شام میں اسے ملنے جانا اور اس کے بعد ہم کہیں باہر ڈنر کریں گے، کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول گئی۔ پھر وہ اسے کالج چھوڑنے کے بعد اپنی میٹنگ کے لیے چلا گیا، اور جب کالج سے گھر پہنچی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے لنچ کیا اور جا کر سو گئی۔ پھر کمرے کی لائٹ چلنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ آفاق نے اسے سلام کیا اور ٹائی کی نوٹ ٹیلی کرنے لگا۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ ہانیہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہنی کہ کیسی رہی ہوگی؟ آفاق نے الٹا سوال پوچھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آفاق نے اس کی نظریں چرانے پہ بے اختیار مسکرا دیا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ تھوڑا سمٹ گئی۔ تمہیں پتا ہے ہنی، سب کچھ تم جانتی ہو۔ آج تک جو ارادے میں نے کیے اللہ نے اس میں ہمیشہ مجھے کامیابی دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کی قربت سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی لرزتی پلکوں کا رقص دیکھ کر آفاق کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا، پھر خود کو سنبھالتا اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہے تو ہانیہ؟ سنبھال اپنے دل کو۔ تمہیں آفاق خان کے بنے ہوئے جال کو توڑ کر اس کے گرد اپنا جال بننا ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی، پھر اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آفاق فریش ہو کر باہر نکلا تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بھی کنگھی کر کے باہر نکل آیا اور ہانیہ کو ڈھونڈتا وہ لان کی طرف نکل آیا تو وہ جھولے میں کافی کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ آفاق اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا کافی کا مگ پکڑ کر وہ خود پینے لگا۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے چہرے پر جلاہٹ سی آ گئی۔ اٹھ کر جانے لگی تو آفاق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ بیٹھو نا، وہ بولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ آفاق اسے دیکھتے ہوئے گونڈ گونڈ کافی کو پینے لگا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ماما کی طرف چلتے ہیں۔ آفاق نے اس کے رخسار پر ہلکی سے چٹکی بھرتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ میں تمہارے دل سے ہر بدگمانی کو مٹا دوں گا ہنی۔ اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، پھر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ہانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود پر ایک ناقدانہ نظر ڈالی۔ اس نے سی گرین کلر کا پاؤں تک فراق پہنا تھا اور بال کھلے چھوڑے تھے اور شانوں پہ دوپٹہ اوڑا تھا۔ آفاق اندر آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ واہ ماشاءاللہ، وہ پاس آ کر بولا۔ پھر وہ لوگ آفاق کے گھر پہنچے تو بشرا ان کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ آفاق بشرا کے ساتھ تخت میں بیٹھ گیا اور ہانیہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔
बुशा बेगम उसे हल्की फुल्की बातें करते हुए कुछ न कुछ खाने के लिए पेश कर रही थी और हानिया उनकी मोहब्बत पर जैसे बेजान होती जा रही थी। वापसी पर हानिया बिल्कुल गुमसुम सी थी। आफाफ का गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ ध्यान था। क्या बात है हनी, इतनी चुप क्यों हो? आफाफ ने उसके हाथ पे हाथ रखकर पूछा। आफाफ की बात पर हानिया की आंखें चलक उठी। आफाफ उसके रोने पर गड़बड़ा गया और गाड़ी एक साइड पे पार करके उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। हनी मेरी जान, क्या हुआ है? आफाफ ने बड़ी मोहब्बत से बड़े लहजे में पूछा। वो फूट फूट कर रो दी। आफाफ सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आया। बाहर आओ हनी, आफाफ ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर कहा। वो आंसू साफ करती बाहर निकल आई। क्या हुआ है? अफीफा या मम्मा ने कुछ कहा क्या? आफाफ ने उसका चेहरा थाम कर कहा। उसने नजरें झुकाए झुकाए नफरी में सर हिला दिया। मेरी तरफ देखो हनी, आफाफ ने उसकी थोड़ी पकड़ कर कहा। उसने हौले से अपनी आंखें उठाई। उसकी कान जैसी हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख हो गई थी। आफाफ का दिल डूबा। उसने बेख्तियार अपने लब उसकी आंखों पे रख दिए। हानिया तो सुन्न हो गई थी। उसने आफाफ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आफाफ ने उसके गिर्द अपने बाजू का मजबूत हिसार बांध दिया। फिर कुछ देर बाद वो उससे दूर हो गई। फिर वो दोनों घर के लिए निकल आए और घर पहुंचते ही आफाफ ने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठा अपने ऑफिस का काम करने लगा और हानिया भी कपड़े चेंज करने के इरादे से ड्रेसिंग के सामने गई और अपना गुलूबंद खोलने लगी। आफाफ कब से आने की कोशिश करते देख रहा था। फिर वो उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हानिया ने चौंक कर देखा। क्या मैं ट्राई करूं? आफाफ ने पूछा। जी, उसने इस बात में सर हिलाकर कहा। आफाफ ने गुलूबंद खोलना चाहा मगर जिप में अटका था। तो ओढ़नी पड़ेगी, आफाफ ने कहकर दांतों से उसे खींचा। तो जिप के साथ साथ उसका मोतियों का गुलूबंद भी टूट गया। वो आंखें फाड़े इधर उधर उड़ते मोतियों को देखने लगी। ओ गॉड, मेरा फेवरेट गुलूबंद तोड़ दिया। और हंसी होकर बोली। सॉरी यार, वो टूट कर ही उतरना था। आफाफ ने कान पकड़कर कहा। आपको पता है, ये मैं पेरिस से लाई थी। वो नम लहजे से बोली। अरे, हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मिलते हैं। आफाफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। कोई नहीं मिलते। वो चिल्ला कर बोली। कल हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो जो पसंद आए ले लेना। आफाफ ने कहा। शॉपिंग करवाने जाएंगे और वो भी आप? वो आपको लंबा करते हुए आंखें फैलाकर बोली। क्यों यार, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकता क्या? आफाफ सिर पटाकर बोला। नहीं, वो आजकल आप मुझे शौक पर शौक दिए जा रहे हैं। जो नहीं पसंद वही कर रहे हैं। हानिया ने आंखें घुमाकर कहा। आफाफ उसके अंदाज पर कहकहा लगाकर हंस दिया। फिर उसके पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब कर लिया। हानिया सांस रोके उसको देखने लगी। मैं तो वो कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है। वो उसके रुखसार के साथ अपना रुखसार मिस करते हुए बोला। हानिया को लगा इसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आफाफ ने उसकी घबराहट देखकर उसे हौले से छोड़ दिया। वो जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। कपड़ों समेत वो शावर के नीचे खड़ी हो गई और उसके आंसू पानी के साथ मिलकर पानी में बह रहे थे और वो जमीन पर बैठती चली गई। फिर जब उसका मन हल्का हुआ तो वो वॉशरूम से बाहर आई तो आफाफ कमरे से जा चुका था। वो इसके आने से पहले पहले सो गई। कुछ दिन तक वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कभी उसे वो घुमाने ले जाता और कभी शॉपिंग के लिए। मगर फिर अचानक से हानिया को जैसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, मगर वो उसे समझ नहीं पा रही थी। आज वो जल्दी घर आ गया था तो वो चलती हुई पास आई। आफाफ। हानिया ने काम में मसरूफ आफाफ को पुकारा। जी जान। आफाफ। आफाफ ने सर उठाकर कहा। कल रात को मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं चली जाऊं क्या? वह जल्दी से बोली। आफाफ ने नजरें उठाकर इसे देखा। फिर उठकर उसके पास चला आया और उसके हाथ थाम कर चूमे। जान आफाफ, जरूर जाओ और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, आफाफ ने मुस्कुराकर कहा। वो दिल की धड़कन को काबू करते हुए हाथ छुड़वाकर जल्दी से बाहर निकल गई। आफाफ आज ऑफिस से काफी लेट हो गया था। वो कमरे में आकर गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठा। मिठाई की नौट टीली करके उसने सोफे के पुष्ट पर सर टिकाकर आंखें मौन ली। हानिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो अफान को देखकर चौंकी। आपकी तबीयत तो ठीक है? हानिया ने पूछा। हाँ, बस जरा सर में दर्द है। वो सर मसलते हुए बोला। ओ, वो चाय बनवा दूं? हानिया ने पूछा। हाँ बनवा दो, मगर प्लीज पहले मेरा सर भी दबा दो। वो हौले से बोला।
ہانیہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ آفاق نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک کر آنکھیں کھولی تو ہانیہ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی اور بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی، اور ریڈ کلر کی لپسٹک اس کے گورے رنگ پر بہت سوٹ کی تھی۔ آفاق کو تو لگا جیسے اس کی سانسیں تھم گئی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ہولے سے اس کا گال چھو کر بولا۔ ہانیہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی چمک دیکھی۔ ہانیہ نے جلدی سے نظریں چرا لی اور اٹھ کر جانے لگی تو آفاق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آفاق، مجھے لیٹ ہو رہا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر بولی، جانا ضروری ہے کیا؟ وہ اپنے لبوں سے اس کے رخسار کو چومتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کو ایسا لگا کہ اس کے رخسار پہ کچھ جلتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، آپ ہوش میں نہیں ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ آفاق بھی اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تو وہ الٹے پاؤں پیچھے جانے لگی اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ اس کی پیٹھ لگ گئی۔ آفاق نے ڈریسنگ کے دونوں سائڈوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ کیا کہا تھا ابھی کہ میں ہوش میں نہیں ہوں؟ تو میری جان، اس قدر ہوشربا حسن سے مجھے مدہوش کر کے خود ہی کہہ رہی ہو کہ ہوش میں نہیں ہوں؟ اس قاتل حسن کے سامنے آفاق خان آج خود کو غائل محسوس کر رہا تھا۔ وہ مسحور کن انداز میں بولا۔ آنے کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا کہ پلیز آفاق، وہ ہکلا کر بولی۔ آفاق نے مزید ناپریشان کرتے ہوئے اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ تیزی سے نکلنے لگی تو پھر آفاق نے اس کا بازو تھام لیا اور پھر اس کے قریب آ کر پیچھے سے اس کے گرد اپنے بالوں کا حصار بنایا۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جلدی واپس آنا، میں تمہارا ویٹ کروں گا۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے اس کی بات پہ کورٹ سے آنکھیں مینچ لی۔ پلیز آفاق، مجھے جانے دینا، وہ التجائی انداز میں بولی۔ آفاق نے مسکرا کر چھوڑ دیا۔ ہانیہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نہیں، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر مجھے خود کو ان سے سپورٹ بھی نہیں کرنا۔ میں خود کو مزید نہیں توڑ سکتی، مجھے آفاق کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہانیہ نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے دل ہی دل میں کہا۔ پھر شادی ہال پہنچ کر بھی وہ گمسم سی رہی تھی۔ واپسی پہ پھر وہ آفاق کا دھیان کسی اور طرف لگانے کا سوچتی رہی۔ گاڑی جب فورش میں کھڑی ہوئی تو وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگائی۔ پھر وہ فریج بند کر کے مڑنے لگی۔ اچانک اس کی نظر شیشے کے بال پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس نے بال اٹھایا اور اپنے پاؤں سے جوتے نکال کر باہر رکھے اور پھر اس بال کو اٹھا کر زور سے پاؤں مارا۔ ساتھ اس کی دل فراز چیخ بھی نکلی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آفاق آفس کا کام کمپلیٹ کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہانیہ آئی نہیں ہے ابھی تک؟ آفاق بڑبڑایا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ ہانیہ کی دل خراش چیز سے اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں پلانگتا کچن میں پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ لرز کے رہ گیا۔ ہانیہ کے پاؤں سے خون تیزی سے نکل کر فرش میں پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر جلدی سے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں پہ رکھا۔ زلیخا، آفاق نے چلا کر میڈ کو آواز لگائی۔ نوکر سارے ہی بھاگے چلے آئے تھے۔ وہ سب بھی ہانیہ کا خون دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جاؤ، خاور کو بولو کہ جلدی سے گاڑی نکالو، مجھے کوئی کپڑا بھی دو، آفاق نے جلدی سے کہا۔ پھر آفاق اس کو گود میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاسپٹل میں مرہم پٹی کروا کر آفاق اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں سے 2-3 جگہ کانچ لگے تھے اور سب سے زیادہ کٹ اوپر تھا اور اس کٹس پہ ٹانکے لگے تھے۔ آفاق اسے اٹھا کر روم میں لے گیا اور پھر اس کو میڈیسن کھلا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کو درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جلد ہی وہ سو گئی تھی۔ آفاق اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو جیسے کملا گیا تھا۔ پھر آفاق نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ایک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے پاؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی تو اس کی کراہ نکل گئی۔ آفاق کی آنکھ اس کے کراہنے سے کھل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ چلائی۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، وہ نرم لہجے سے بولی۔ اچھا، میں کروا دیتا ہوں، آفاق نے کہا اور کپڑے نکال کر لے آیا۔ چلو اٹھو، آفاق نے کہا۔ نہیں، زلیخا کو بلوا دے، وہ جلدی سے بولی۔ ہانیہ، زلیخا سوئی ہے، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔
اور نرم لہجے میں بولا، نہیں میں صبح چینج کر لوں گی۔ وہ جلدی سے بولی۔ آفاق لب بینچ کر رہ گیا اور پھر باہر جا کر زلیخا کو بھیجا۔ زلیخا اس کے کپڑے چینج کروا کر باہر نکلی تو پھر آفاق اندر آیا۔ تمہیں کچھ کھانا ہے کیا؟ آفاق نے پاس آ کر پوچھا اور نفی میں سر ہلا کر لیٹ گئی۔ آفاق اس کے بدلے بدلے انداز پہ الجھ گیا۔ کھانے کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا 9 بج رہے تھے۔ اٹھ کر وہ مشکل واش روم میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو آفاق ناشتے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو اٹھا دیکھ کر چونکا اور پھر ٹرے رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہنی تم خود کیوں گئی واش روم؟ وہ پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر بولا، مجھے کسی سے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ آفاق لب بینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہنی؟ کل رات سے عجیب کا بیہیو کر رہی ہو۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس آپ سے ریکویسٹ ہے مجھ سے دور رہا کرے۔ وہ تب کر بولی، کیوں رہوں دور؟ وجہ کیا ہے؟ آفاق نے تلخ لہجے سے کہا، وجہ جاننی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے اور نہ ہی بتاؤں گی کیونکہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو، مجھے ایسے لہجے پسند نہیں ہے۔ آفاق نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بینچ کر کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت جھلکنے لگے۔ آفاق ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ آفاق کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر زور سے ٹیبل کو ٹانگ مارتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا اور گاڑی چلاتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اسے ہانیہ کی نفرت سے ڈر لگ رہا تھا، اسے ہانیہ کو کھو دینے سے ڈر لگ رہا تھا۔ آفاق نے قرب سے آنکھیں موند لی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ او گاڈ، مجھے ہانیہ سے بات کرنی ہوگی، ایک بار ثبوت دکھاؤں گا تو وہ ضرور بات مانے گی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر تیل سے گاڑی واپس گھما دیا۔ آفاق گاڑی سے نکل کر جلدی سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو فرحان خان کو ہانیہ کے روم میں داخل ہوتا دیکھا چونکا۔ جلدی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آج میں دیکھتا ہوں تم کتنا گرتے ہو فرحان خان، آفاق نے تلخ لہجے سے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا تو ہانیہ کے منہ سے نگلتے انگارے اس کے وجود کو جیسے جلا کر بس کر گئے تھے۔ اس کا دل کیا کہ کاش کہ وہ یہاں آیا ہی نہ ہوتا، یا پھر کاش یہ سننے سے پہلے وہ بہرا ہو جاتا۔ اس کا اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھالتا باہر نکل آیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، یہ جان کر کے وہ اتنے دنوں سے پیار کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر اسے فل سپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ پھر اس نے انسپیکٹر کو فون کر کے نیوز چینل پہ سب ثبوت دکھانے کا کہا۔ صبح فرسٹ ٹائم گرفتاری کا حکم دیا، گاڑی کو خان مینشن کی طرف موڑا۔ ہانیہ نے بے چینی سے واک کلاک کی طرف دیکھا۔ یہ 12 بج گئے ہیں، آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ ہانیہ بڑبڑائی، پھر گاڑی کے ہارن پہ چونکی اور جلدی سے ٹیرس پہ جا کر نیچے دیکھنے لگی۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور اس 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھول کر آفاق اندر داخل ہوا۔ کدھر تھے آپ؟ ہانیہ نے تب کر پوچھا۔ آفاق نے چونک کر دیکھا اور پھر انسنا کر کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے پانی ڈال کر پینے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہانیہ نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ آفاق نے ایک نظر اس کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ پھر کچھ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلا تو ٹراؤزر پہنا تھا صرف۔ ہانیہ سے پہلی بار شرٹ لیس دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ سر جھٹک کر اس کے پاس آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ جلا کر بولی، تمہیں کیا فرق پڑتا؟ میں جہاں بھی ہوں، آفاق نے سے پاٹ لہجے سے کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑے گا تو کسے پڑے گا؟ محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ جلا کر بولی۔ آفاق ایک جھٹکے سے مڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ مارا۔ بس بہت سن لی تمہاری یہ محبت والی بکواس، آفاق چیخ کر بولا۔ ہانیہ بے یقینی سے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی چیخ کر بولی، میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں کر رہا ہوں۔ آج دوپہر کو جو کچھ تمہارے اور تمہارے گٹیا باپ کے بیچ گفتگو ہوئی وہ سب سن چکا ہوں۔ دھوکہ دے رہی تھی نا مجھے، آفاق نے ڈانٹ کر کہا۔ ہانیہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ آپ نے چھپ کر میری باتیں سنی؟ وہ چلا کر بولی، کس قدر بے شرم ہو، میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے ابھی بھی زبان درازی کر رہی ہو۔ بے شرم تو سچ میں ہی ہوں، کیونکہ میں ایسی عورت کی بیٹی اور ایسے مرد کی بیوی ہوں
جن کا آپس میں افیئر چل رہا تھا، مگر میری بے شرمی دیکھو، میں اپنی ماں سے کچھ نہ کہہ سکی اور اپنے شوہر سے کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ آفاق کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی گردن کے بالوں سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں ایک زہریلی ناکن بنا دیا ہے اور میں آج تمہارے بھن کو کچل کر رہوں گا کہ تم مزید مجھے ڈس نہ سکو۔ وفاق نے سپاک لہجے میں کہا اور پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ ہانیہ کی چیخ نکلی۔ وفاق نے اس کے اوپر جھک کر اس کے منہ میں ہاتھ رکھا۔ خاموش، اگر تمہاری چیخ نکلی تو جان لے لوں گا، اس شفاق لہجے میں بولا۔ ہانیہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کی رات تمہاری اذیت کی رات ہے ہانیہ خان، تم جب اس رات کو یاد کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی، آفاق نے اس کے کان کے پاس جا کر کہا۔ پھر وہ اس پہ چھاتا چلا گیا اور محض پر پڑا کر رہ گئی۔ پھر وہ اپنا حق وصول کر کے کچھ سکون سو چکا تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں سے رو رہی تھی اور اس نے فروٹس نائف اٹھا اور اس سے پہلے ہی کہ وہ اس سے سینے میں گھومتی کہ باہر سے پولیس سائرن کی آواز آنے لگی، چاقو دیکھ کر وہ ایک پل قرب سے آنکھیں میچ گیا، پھر آہستہ سے اٹھا اور شرٹ پہنا باہر نکلا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ پولیس نے فرحان اور جواد کو اریسٹ کر لیا تھا۔ ہانیہ بیٹا یہ جھوٹا ہے، اس کا یقین مت کرنا، فرحان چلایا تو آفاق نے ریموٹ پکڑ کر نیوز آن کی تو وہاں سیٹ زید سے ہی ہوئی ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جس میں جواد نے زہر دینے کا ذکر کیا اور ڈاکٹر کا بھی بیان تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آفاق نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی روم میں آئی تو آفاق اپنا ٹیچی کیس بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی اور اسے پیچھے سے ہیلپ کر لیا۔ I'm sorry but پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیے، میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ فکر مت کرو، نہیں مرو گی، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ وہ اسے بے دردی سے خود سے الگ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پیچھے تہی دامن تڑپ تڑپ کر رو رہی اور وہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی تھی اور ملازمہ نے آفاق کو فون کر کے بتایا ہی تھا، مگر اس کے باوجود نہیں آیا۔ مگر بشرا بیگم عدیل کے ساتھ آئی اور اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی سی آفاق کے بیڈ پر ہی سو گئی۔ آفاق ابھی بھی آفس سے آیا تھا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے جیسے ہی کمرے میں آیا، وہ سامنے بیڈ پر کمبل میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوتی لٹ کو پیچھے کرتے چونک گیا۔ اس نے ماتھے اور رخسار کو چھوا تو وہ بخار میں آنکھ کی مان دہک رہے تھے۔ وہ بے چین سا ہو کر باہر نکلا تو بشرا بیگم باہر لاؤنج میں بیٹھی تصویر کر رہی تھی۔ امی، وہ ہانیہ کی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں، میں تو بس اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اپنی بہو کو اپنی گھر لے آئی ہوں، بشرا بیگم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آدھے پانی کی پٹیاں رکھنے کو کہا تھا۔ رات کافی دیر تک وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تو وہ بے اختیار اس کا بازو تھامتے اس کے کندھے پر سر رکھ کے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا سچ میں محبت کرتی ہوں میں۔ مسٹر فرحان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے انہیں کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ مجھے ایسی باتوں میں الجھاتے تھے کہ میں آپ کو سچ میں ماما کا قاتل سمجھنے لگی، مگر مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں خود قاتلوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہوں، پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیجیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتی بولتی جا رہی تھی اور آفاق کا دل جیسے بسیج گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، یہ بات تو بالکل کنفرم تھی۔ وہ اب اس کی محبت تھی، جب اسے محبت نہیں تھی تب وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ اچھا تو تم سوری ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر ایک شرط پہ، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ ارے شرط سن تو لو، یہ نہ ہو بعد میں مکر جاؤ۔ وہ اپنے انگوٹھے کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں وہ جان بھی دے کر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ اوکے تو تمہیں مجھے ہر روز اپنے پیار کا پروف دینا ہوگا، مارننگ ایوننگ نائٹ میں،
किस करके आई लव यू बोलना होगा। वो बोलता गया और हानिया की आंखों में वे यकीनी बड़े तासुरात उभरे। फिर हया की सुर्खी चेहरे पर छा गई। वो इसकी पुरशौक निगाहों की ताब न लाते हुए घबरा कर निगाहें झुका गई। अब दोनों सबूत। वो अपना रुखसार उसके चेहरे के पास करते हुए बोला। तो हानिया ने जोर से आंखें मीचते हुए आहिस्ता से अपने मखमली लब उसके रुखसार पर रखे। तो आफाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तपती धूप से छांव में आ गया हो। दिल में ठंडक सी पहुंची थी। आई लव यू, वो कपकपाते लहजे में बोली। फिर उसने अपना दूसरा रुखसार सामने किया। ये चीटिंग है। ये डील थोड़ी हुई थी कि दोनों रुखसार पर करना है। वो मुंह बसौर कर बोली। ठीक है, फिर मैं अभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती हो। और जानबूझकर उसे सताने के लिए बोला। तो उसके बाद पर वो घबरा कर जल्दी से उसका बाजू दबोचती उसके दूसरे रुखसार पर भी अपने लब रख गई। आफाक ने उसकी कमर हाथ डालते हुए उसे अपने हिसार में लिया। आई लव यू टू जान आफाक, वो इसके कान को लो के पास गंभीर लहजे में बोला। तो वो जैसे पूरी जान से काम गई थी। वो उसे हिसार में लिए इस पे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो इसकी प्यार की बरसात में भीगती जैसे किसी और दुनिया में ही पहुंच चुकी थी। कितने सालों के बाद बेकरार दिल को करार आया था। अगली सुबह वो उठी और फ्रेश होने के बाद चलती हुई आफाक के पास आई, जो कि तकियों को बाहों में दबोचे सो रहा था। आई लव यू जाने जाना, वो इसके रुखसार पर झुकती बोली। तो आफाक मुस्कुराते हुए सीधा हुआ और उसे देखने लगा, जो कि खिली खिली सी लग रही थी। आफाक ने कमर में हाथ डालते उसे करीब किया। जान आफाक, आप फिर से अपने हुस्न के हथियारों से लैस मुझे मात देने आ गई हैं। पता है ना कि फिर अपने जज्बात की रो में बहक जाऊंगा। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। अरे मम्मी जी आप, एकदम से वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। तो आफाक ने हड़बड़ाकर उसे छोड़ा और जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो बोली। और फिर उससे पहले कि आफाक उसे पकड़ता हंसती हुई बाहर की जानब भाग गई। वो भी मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। कुछ दिन के बाद फरहान खान और जवाद खान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और उस दिन जैसे आफाफ के मकसद की तकमील हो गई थी। आफाफ, हमें पता है क्या सोच रही हैं। मामा वाला घर ना किसी खैराती अदारे को दे देते हैं। जिंदगी भर उनके लिए सदका जारिया होगा। क्या ख्याल है आपका? उसने आफाफ के कंधे पर सर रखते हुए कहा। बिल्कुल, और वो खैराती अदारा जो हम खुद तैयार करेंगे, हमारी खुद की एनजीओ होगी, जो कि बेसहारा और तुम और बच्चों को सहारा मेंशन में जगह देंगे। और तुम उस एनजीओ की हेड होगी। क्या ख्याल है मेरी जान? अफाफ ने कहा। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है ना मैं कितनी लेजी हूँ और डरपोक भी। वो मुंह बसोर कर बोली। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है तो मैं किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बस अब जल्दी से अपनी एनजीओ खोलने की तैयारी पकड़ो और मैं तुम्हें किसी किस्म की मोहलत देने वाला नहीं। मेरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी। वो मुस्कुरा कर बोला। तो वो आसूदा अंदाज मुस्कुरा दी।